بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر پانی موجود نہ ہو یا کسی عذر کی وجہ سے جس کی تفصیلات آپ کے سامنے بتائی جا چکی ہیں، اس کی نہ ہونے کی صورت میں تیمم کرنا انسان پر لازمی اور فرض ہو جاتا ہے۔ تیمم کسی بھی اس چیز پر جس پہ تیمم کرنا جائز ہے، جس کی تفصیلات بیان کی جا چکی ہیں، اس پہ تیمم کیا جائے گا۔ اپنے دونوں ہاتھوں کے جو باطنی اور اندر کا حصہ ہے اس کو اس پہ رکھا جائے گا اور ہلکے سے اس پہ، جسے کہتے ہیں کہ اس پہ زور سے ذرا مارا جاتا ہے۔ اس کے بعد چہرے کے جہاں سے بال اگتے ہیں وہاں سے لے کر اس ناک کے اس حصے تک اس کا نیچے اسے پھیرنا ہے، اور اطراف میں جو جہاں پہ کلمیں ہوتی ہیں یا داڑھی کا حصہ ہوتا ہے اور یہاں پہ کانوں کے پاس ہڈی ہوتی ہے وہاں تک اس کو پھیرا جاتا ہے۔ یہ ایک مرتبہ ہوتا ہے، دوسری دفعہ پھر دوبارہ سے اس چیز پر، زمین پر یا پتھر پر، مٹی پہ مارا جائے گا، اور اس کے بعد بائیں ہاتھ کو مکمل طور پہ دائیں ہاتھ پہ پھیرا جائے گا، اس طرح سے کہ اس کا جو ظاہری حصہ ہے وہ تمام کے تمام اس کے سامنے آ جائے، اور اس کے بعد دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر اس طرح سے پھیرا جائے گا کہ اس کا جتنا ظاہری حصہ ہے وہ تمام کے تمام اس کے اوپر ہاتھ پھیرا جائے اور کوئی چیز کے ظاہری حصے میں سے باقی نہ رہے۔ اس کو ہم ابھی عملی طریقے سے آپ کے سامنے کر کے بتائیں گے۔ تیمم جو ہے اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ کوئی بھی ایسی چیز جس کے اوپر تیمم کرنا جائز ہو، جیسے مثال کے طور پہ پتھر ہے اور مٹی ہے اور اس کے علاوہ دوسری چیزیں جو تفصیل بتائی گئی ہے، اس کے اوپر ان دونوں ہاتھوں کے حصے کو، جو اندر کا حصہ ہے، وہ مارا جائے گا، اور اس کو اس طرح سے ہلکے سے بھی مارا جائے تو کافی ہے۔ اس میں یہ لازمی ہے کہ یہ حصہ ہتھیلی کا حتماً اس کے اوپر لگے۔ اس کو یہاں سے اس کو مارا گیا، اور اس کے بعد یہ ہتھیلی کے جو یہ حصہ ہے کلائی کے پاس، اس کو بال اگنے والی جگہ پہ رکھا جائے گا، اور انگوٹھوں کو اس طرح سے پھیلا کے کہ یہ کان کے پاس سے آ جائے، اس کو نیچے تک ہم لے کر آئیں گے، کان کے نزدیک تک، تاکہ یہ پورا کے پورا اس پہ آ جائے۔ اس کے بعد بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کو دائیں ہاتھ کے ظاہری حصے کے اوپر رکھا جائے گا، اور اس کا طریقہ کار یہ کہ ہم کلائی کے اوپر رکھیں، اور اس کے بعد اس طرح سے، اس طریقے سے اس کو کریں تاکہ یہ ایک ہی اس میں تمام کے تمام حصہ اس میں آ جائے۔ اور پھر دائیں ہاتھ کی ہتھیلی کو ہم بائیں ہاتھ کی کلائی کے پاس رکھیں گے، اور اس کے پچھلے حصے سے اس طرح سے ہم ہاتھ پھیریں گے۔ جب اس طرح سے ہاتھ پھیریں گے تو ہمارا پورا کے پورا ہاتھ اس میں مسح ہو جائے گا۔ اس کے بعد مستحب یہ کہ دوبارہ سے اس کو کیا جائے ایک دفعہ اور اس کے بعد اس عمل کو دہرایا جائے کہ ہم نے بائیں ہاتھ کو دائیں ہاتھ کے ظاہری حصے پر پورا کے پورا اس طرح سے ہم نے مسح کر لیا کہ کوئی حصہ نہیں رہا۔ اسی طرح سے پھر دائیں ہاتھ کا بائیں ہاتھ کے اوپر ہم رکھیں گے، ایسے پچھلا حصہ، یہ دیکھیں ایسے پچھلے حصے سے ہم جب کریں گے تو یہ مکمل طور سے مسح ہو جائے گا۔